آج ماشاءاللہ پیر کامل کے فضل و کرم سے ایک نئی سیریز بیانوں کی جو ہے شروع کی جا رہی ہے، جو تصوف کا اصل موضوع ہے، جو تصوف کی اصل بنیاد ہے۔ کیونکہ تصوف باطن پر زور دیتا ہے، تصوف انسان کے وجود باطن کی اصلاح اس کا جو باطنی رخ ہے اس میں اصلاح کس طرح سے ہو، اس میں پاکی کس طرح سے ہو، اس میں صفائی کس طرح سے ہو، یعنی جو انسان کے وجود کے اندر، انسان کے ایک شخصیت کے اندر، انسان کی ذات کے اندر ایک جو اس کی اینٹیٹی ہے انسان کی، اس کے اندر جو بھی گڑبڑ ہو چکا ہے، اس کا جو نظام، چاہے وہ نظام اس کی سماجی زندگی سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، تو اس کا ایک نظام، باطنی نظام یعنی سسٹم جو چل رہا ہے وہ ڈس بیلنس ہو چکا ہے، پوری طرح سے انسان اندر سے ڈس بیلنس ہے۔ تو تصوف نے ہر دور میں جو ہے اس نظام کو جو ہے صحیح کرنے کی کوشش کی ہے، اس نظام کو جو ہے اس کی مرمت کرنے کی کوشش کی، اس کا جو انٹرنل سسٹم ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی۔ تصوف نے اس پر زور دیا، کیونکہ آپ غور کر کے دیکھیے کہ جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے اثرات جسم پہ جو ہے پتہ چلتے ہیں، اس کے اثرات جسم پر، لیکن جو صاحب علم ہوتے ہیں، جو کسی سے نسبت رکھتے ہیں، جنہوں نے تعلیمات لی ہیں اور جنہوں نے میڈیٹیشن، ذکر اور مراقبے کی منزل کو جو ہے یعنی اس کے مزے کو چکھا ہے، اس منزل سے جو گزرا ہے، تو اس کو یہ بہتر پتہ ہوگا کہ جسم پہ تو سب سے آخر میں اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں، یعنی پتہ چلتے ہیں ہم کو جسم پہ، کیا کرتے ہیں جسم پہ پتہ چلتا ہے سب سے آخر میں، لیکن تھوڑا سا اگر ہم اپنے اندر غور و فکر کر کے دیکھیں تو اس کی جو کیفیت، اس کی جو علامتیں، اس کی جو نشانی ہے وہ ہمارے باطن میں معلوم ہونے لگتی ہے، ہمارے خیال سے جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتی ہے، ہمارے مزاج سے، ہماری سوچ سے، ہماری کیفیت سے، ہماری انرجی سے جو ہے وہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو تھوڑا سا جو ہے ایک ظاہر ہے کہ ہمارے جسم پہ اس کے اثرات جو ہے پتہ چل رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہماری کیفیت کے اندر جو ہے اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں، جیسے ہمارے دل و دماغ پہ جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہم ان دل و دماغ پر اگر غور کر کے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ہم اپنی طرف جو ہے غور کر کے اگر دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے اثرات جو ہے تمہارے اندر نمودار ہوتے ہیں، بعد میں جو ہے باہر ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی اگر خرابی ہو رہی ہے، یعنی بیماری آ رہی ہے، خرابی آ رہی ہے، تو یہ پہلے تمہیں اندر معلوم پڑے گا، اس کے سمٹمز تمہیں اندر پتہ چلیں گے، باہر تو ظاہر ہوگا، اور ظاہر ہونے کے بعد جو ہے ایک سوئے ہوئے انسان کو پتہ چلتا ہے۔ کس کو پتہ چلتا ہے؟ ایک سوئے ہوئے انسان کو سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ باہر جو ہے گھٹنا گھٹی ہے، سب سے آخر میں سوئے ہوئے انسان کو پتہ چلتا ہے، لیکن جو وہ جاگا ہوا انسان ہوتا ہے نا، جو موقع واردات پہ جو جاگا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے گھٹنا کی خبر ہوتی ہے، لیکن جو سویا ہوا انسان ہوتا ہے نا، سب سے آخر میں جو ہے اس کو گھٹنا کی خبر ہوتی ہے کہ کچھ گھٹنا گھٹی ہے۔ تو بس فرق صرف جاگنے اور سونے کا ہے، فرق صرف دھیان کا ہے، فرق صرف جو ہے کانشیس کا ہے، فرق صرف جو ہے آپ کے کنسنٹریشن کا ہے کہ آپ کا کنسنٹریشن کس طرف ہے، آپ کی انرجی کا جو لہر ہے وہ کس طرف بھاگ رہی ہے، فرق صرف اسی کا ہے۔ اور جب تھوڑا گہرائی میں اتر کے ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو خرابی ہے وہ روحانیت پر ظاہر ہوتی ہے۔ کس پر ہوتی ہے؟ اس کی جو اپنی روحانیت ہوتی ہے، اس کی اپنی جو کشش ہوتی ہے، جو لطیفہ ہوتا ہے،
اس پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزاج کے اندر آتے ہیں، مزاج سے پھر جو ہے ظاہری جسم پہ جو ہے نمودار ہوتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خرابی پیدا ہو رہی ہے اندر، اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے آج؟ تو اس کی وجہ سے ہی تمام خرابی جو ہے اس کائنات میں نظر آ رہی ہے آپ کو۔ تو خرابی کائنات میں نہیں ہے بلکہ دیکھنے والے کی نظر میں ہے۔ خرابی کائنات میں ذرے ذرے میں نہیں ہے، باہر نہیں ہے۔ خرابی تمہاری سوچ میں ہے، تمہارے جو ہے نظریے میں ہے، تمہارے اندر خرابی ہے، باہر خرابی نہیں ہے۔ پہلے اس کو سمجھنا ہوگا آپ کو، کیونکہ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، جیسا آپ کا جو خیال ہوگا، جیسی آپ کی سوچ بنے گی، جیسا آپ کا انٹرنل سسٹم ہوگا، ویسا ہی آپ کو باہر نظر آئے گا۔ تو یہ جو باہر کا تعلق ہے یہ آپ کے باطن سے ہے، آپ کے اندر سے ہے۔ یہ باہر کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کے اندر سے ہے کہیں نہ کہیں یہ تعلق۔ تو آپ کو اس تعلق کو، اس کو فرق کو سمجھنا ہوگا۔ تو ہر دور میں جو ہے صوفیہ کرام، جو صوفیزم جو تعلیمات لے کر آیا ہے، اہل تصوف کی جو تعلیمات ہے، وہ کس کو ریپیئر کرنے آئی ہے؟ وہ باطن کو ریپیئر کرنے آئی ہے۔ اس کی محنت کس کی طرف لگی ہوئی ہے؟ تو اس کی محنت باطن کی طرف ہے، اس کی محنت جو ہے اندر کی طرف ہے۔ پیر کبھی بھی مرید پر محنت کر رہا ہے تو وہ اندر سے محنت کروا رہا ہے اس کو، وہ اندر کی طرف جو ہے اس کو دھیان کروا رہا ہے، وہ جو اس کا دھیان ہے، اس کا جو کنسنٹریشن ہے، وہ اندر کی طرف لانا چاہتا ہے۔ تو اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ صوفیزم زور کس پر دے رہا ہے۔ کیونکہ میں نے ابھی ایک مثال پیش کیا، کیونکہ سب سے پہلے جو خرابی آتی ہے وہ باطن کے جو ہے آخری تل پر آتی ہے، یعنی روحانیت کے تل پر آتی ہے، پھر آتے 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 سب سے آخر میں جو ہے وہ جسم پہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس لیے صوفیہ کرام ہر دور میں جو ہے محنت کرتے ہوئے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ انہوں نے روٹ کے اوپر دھیان دیا، روٹ کاز کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ آخر انسان پریشان کیوں ہے، آخر انسان بے چین کیوں ہے، آخر انسان جو ہے سب کچھ پانے کے بعد بھی اتنا جو ہے انکمپلیٹ کیوں ہے، اپنے اندر سے اس کو ادھورا پن کیوں لگ رہا ہے، وہ اتنا پریشان کیوں ہے، بے چین کیوں ہے، جبکہ وہ مسلمان ہیں، وہ اللہ کا ایک اللہ کو ماننے والا ہے، ایک اللہ کو جاننے والا ہے، ایک رسول کو ماننے والا ہے، وہ پیغمبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت محمدیہ میں پیدا ہوا انسان ہے، وہ مسلمان ہے۔ پورا قرآن جو ہے آپ کو سکھانے کے آیا ہے، پورا قرآن جو ہے آپ کو اندر سے پاک کرنے آیا ہے، اندر سے صحیح کرنے آیا ہے پورا قرآن۔ کیونکہ جب آپ باہر سے صحیح کرتے ہو تو اندر اس کے اثرات پڑتے ہیں، جب کوئی چیز باہر سے صحیح کرو گے تو اندر اس کے اثرات پڑیں گے، اور جب کوئی چیز اندر سے صحیح کرو گے تو باہر سے اثرات پڑیں گے۔ تو یہ جو ظاہر اور باطن ہے، یہ جو اٹرنل ہے اور جو ایکسٹرنل ہے، یہ جو ایکسٹرنل اور انٹرنل ہے، اس کا تعلق آپس میں تال میل جڑا ہوا ہے۔ باہر جو فرق ہوگا، باہر جو بھی گھٹنا گھٹے گی اس کے اثرات اندر ہوں گے، اور جو اندر گھٹنا گھٹے گی اس کے اثرات باہر ہوں گے۔ تو یہ جو ہے یہ گہرا تعلق ہے آپ کا، اس دنیا سے آپ کا گہرا تعلق ہے، اور آپ کا دنیا سے گہرا تعلق ہے، اس کو سمجھنا ہوگا پہلے۔ تو آج جو ہم جمع ہوئے ہیں، تو یہ آج جو بیان لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، آج جو مشق لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، یہ اصل میں صوفیزم کا موضوع ہے، یہ اصل موضوع ہے، یہ اصل خانقاہی موضوع ہے، جس کو ہم جو ہے ذکر و مراقبہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ذکر و مراقبے کی اہمیت، میڈیٹیشن کی اہمیت کیا ہے؟ آج کے دور میں میڈیٹیشن کی اہمیت کیا ہے؟ دور حاضرہ کے اندر، پریزنٹ دور کے اندر میڈیٹیشن کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، کیوں اشد ضروری ہے، اور کون کون سے طریقے کے میڈیٹیشن ایک انسان کو لاحق ہے، یعنی اس کو اس کی ضرورت ہے، یہ جاننے کی جو ہم پہلے کوشش کریں گے۔ کیونکہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کی وجہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ کو اس کی وجہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میں عمل کیوں کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے آج اس کی جو ہے فضیلت، اس کی امپورٹنس کو ہے ہم نظر ثانی کریں گے۔ تو آپ جب دور حاضرہ پر روشنی ڈالتے ہو، یعنی آج کے دور کے اندر، کرنٹ دور کے اندر، پریزنٹ دور کے اندر جب آپ دیکھتے ہو اور اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہو، تو آپ دیکھو گے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں دین اسلام کو۔ یہ دین اسلام نیا نہیں ہے، یہ 1400 سال جو ہے پرانا دین اسلام ہے۔ تو یہ دین سکھانے کے آیا ہے آپ کو، تو پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ اندر سے اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے، یہ آپ کے باطن کو پاک کرنے آیا ہے، پہلے اس کو بھی سمجھتے چلیے۔ تو آج کا جو دور ہے، یہ آج کے دور میں انٹرٹینمنٹ بہت بڑھ چکا ہے۔ کیا بڑھ چکا ہے؟
انٹرٹینمنٹ بھرا دور ہے آج کا دور. کون سا ہے دور آج کا؟ انٹرٹینمنٹ والا دور ہے. آج کے دور میں انسان جو ہے اپنے آپ سے بہت باہر جا چکا ہے. انسان اپنے آپ میں نہیں ہے. یعنی انسان آج پریشان کیوں ہے؟ اگر میں یہ سوال کسی انسان سے پوچھوں کہ وہ پریشان کیوں ہیں، تو وہ شاید یہ سمجھتا ہوگا کہ وہ غریب ہے اس لیے پریشان ہے. شاید وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ اس کا جاب اچھا نہیں ہے وہ اس لیے پریشان ہے. شاید وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کو اچھے سے اچھا کپڑا پہننے نہیں مل رہا، اوڑھنے نہیں مل رہا ہے اس لیے پریشان ہے. شاید وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کا اچھا جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اس کی ظاہری زندگی جو ہے خلط ملط ہو چکی ہے، اس کو غربت نے یعنی غریبی نے گھیر رکھا ہے. تو اگر ہم ان باتوں پر غور کر کے دیکھتے ہیں تجربے کے ساتھ، ایک بڑا تجربہ، ایک لمبے عرصے کا تجربہ جب روشنی ڈالتے ہیں، تب اس کی وجوہ معلوم پڑتی ہیں کہ انسان ان تمام وجوہات سے پریشان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے جو ہے کچھ عمل ہے اس کے اندر، یعنی اس کے اندر باطن کے اندر کچھ جو ڈس بیلنس ہو چکا ہے، وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے. یہ گہری وجہ بنی ہوئی ہے. اور آج انسان زیادہ پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ سے باہر ہے. کیا ہے؟ آج انٹرٹینمنٹ بڑا دور ہے. یہی اہم وجہ بنی ہے انسان کے پریشان ہونے کی. انسان جو اندر سے بے چین ہے، بے قرار ہے، پریشان ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ بتایا گیا موٹا موٹا کہ خواہشات کی وجہ سے پریشان ہے. اور خواہشات کس کی صفت ہے؟ تو خواہشات جو ہے نفس امارہ کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ نفس امارہ کی صفت ہے خواہشات. تو نفس جو ہے آپ کے اندر جو رکھا ہوا ہے، تو وہ نفس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے خواہشات کا پتلا بنا ہوا ہے، اور وہ خواہشات اس کو در در بھٹکا رہی ہے اور کی دوڑ میں لگا رہی ہے، اور یہ اور کی دوڑ کی وجہ سے انسان پریشان ہے. تو آج جو انٹرٹینمنٹ بھرا ہوا دور ہے، آج آپ دور نظر کر کے دیکھیں، آج جو ہے اسمارٹ دور ہے، آج جو ہے ٹیکنالوجیکل والا دور ہے. کیسا دور ہے؟ ٹیکنالوجی والا بھرا دور ہے. آج کے دور میں جو ہے انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ دے رہا ہے، تو وہ موبائل کے اندر دے رہا ہے، ٹی وی کے اندر دے رہا ہے، باہر کی دنیا میں دے رہا ہے. تو گویا کہ وہ اس وقت جو ہے اپنے آپ سے باہر ہے، اپنے آپ میں نہیں ہے. وہ اتنا پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. یہ جو اپنے آپ میں نہیں ہونا، یہ بہت جو ہے گہرا فرق کر رہا ہے. اسی لیے اس کو عبادتوں کے اندر لذت نہیں مل رہی ہے. اسی وجہ سے جو ہے اس کو عبادت کے اندر وہ مزہ، وہ جو ہے لطف، وہ جو مقام حاصل ہونا ہے اس کو نہیں مل رہا ہے. کس کے اندر؟ عبادتوں کے اندر. یعنی جو بھی وہ عبادت کر رہا ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی عبادتیں کر رہا ہے، جو بھی مذہب والا وہ عبادتیں کر رہا ہے اپنے مذہب کے حساب سے. ایسا نہیں کہ صرف مسلم پریشان ہیں، ہر انسان پریشان ہے. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مذہب والا آج پریشان ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو کیا بولتا ہے کہ میں مذہبی ہوں، میں دینی ہوں، میں جو ہوں ہندوازم کو فالو کرنے والا ہوں، میں کرسچنزم کو فالو کرنے والا ہوں، میں جو ہے سکھ اور عیسائی کو ماننے والا ہوں، بڑے بڑے جو گرو گنتھ گزرے ہیں میں ان کا ماننے والا ہوں. لیکن آج اٹھا کر دیکھو کہ تمام انسان پریشان ہے. اگر آپ میجورٹی اٹھا کے دیکھو تو 99% جو ہے آج انسان دنیا کے جو ہے انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے اپنے اندر سے. کیا ہے؟ وہ ادھورا ہے، وہ پریشان ہے. تو اس کی وجوہات کو جاننا ہوگا پہلے کہ ہم لوگ پریشان کیوں ہے. کیونکہ اصل جو اس کی منزل ہے نا، اصل انسان کی جو منزل ہے وہ عزت، شہرت، دولت، عورت، یہ سب نہیں ہے. یہ سب کر کے دیکھ لو. آپ جتنے جنم لے کر آنا لے کر آؤ اور کر کے دیکھو. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ سب کچھ اچیو کر لو اپنی زندگی کے اندر، سب کچھ پا کر دیکھ لو. دولت پا لو، عزت پا لو، شہرت پا لو، سب پا لو، سب کچھ پا لو. سامنے ایک وقت آئے گا جب پہاڑ کھڑا ہو جائے گا. کیا کھڑا ہو جائے گا؟ ایک پہاڑ کھڑا ہو جائے گا آپ کے سامنے، ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی آپ کے سامنے. تب جو ہے وہ حقیقت آپ پہ واضح ہو جائے گی کہ میں ابھی انکمپلیٹ ہوں، میرے اندر بے چینی ہے. تو پتا کیا چلا کہ وہ بے چینی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کے اندر پورے نہیں ہوئے. ابھی آپ جو ہے اپنے آپ کو انکمپلیٹ جو بنانے والے آپ خود ہو. یہ دور ہے، تو یہ دور کو سمجھنا ہوگا. یہ ٹیکنالوجی والا جو دور ہے آپ کو ظاہر میں تو بہت وہ کر رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ ظاہر میں تو بہت آپ کو جو ہے ترقی دے رہا ہے، لیکن باطن کے اندر اس کے جو کچھ اثرات آپ پر مرتب ہو رہے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس دور سے جو ہے پیچھے چلے جائیں.
ہمیں اس دور میں کندھے سے کندھا ملا کے چلنا ہوگا، ورنہ اگر ہم 10 سال پیچھے چلے جائے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، 20 سال پہلے پیچھے چلے جائے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ مثال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عام انسان آج کے دور میں اینڈرائڈ فون نہیں یوز کر رہا ہے اور سادہ فون استعمال کر رہا ہے تو وہ کئی پریشانیوں کا سامنا کر سکتا ہے۔ یعنی اپنی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لو، سماجی زندگی کے اندر اگر ایک انسان اینڈرائڈ فون استعمال نہیں کر رہا ہے تو آپ دیکھو گے کہ وہ بہت مشکلات کا سامنا کرے گا۔ یہ جو اینڈرائڈ فون ہے یہ آپ کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہے، تو آپ نے لیکن اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں سیکھا۔ کوئی بھی چیز ہو اس کا استعمال صحیح سیکھنا ہے، یعنی اس کو بیلنس کرنا ہے، ہم کو اپنی لائف کو بیلنس کرنا ہے۔ تو یہ جو صوفیزم ہے، صوفیزم کے اندر جو ذکر ہے، مراقبہ ہے، جو میڈیٹیشنز ہے، الگ الگ جو لیول کے میڈیٹیشنز ہیں، تو یہ جو میڈیٹیشن آپ کو جو سکھا رہے ہیں پیران عظام خانقاہوں کے اندر، اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آج؟ کیا عبادت وہ مقام کو نہیں لے کر پہنچا رہی ہے؟ جبکہ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں، دھرم گرو گرنتھ موجود ہے، آج ان کی بھی کتابیں موجود ہیں، آج دوسرے مذاہب کی جو کتابیں موجود ہیں، آج ہندوازم کی کتابیں اندر موجود ہیں، ان کے گرو موجود ہیں، کرسچن اٹھا کے دیکھو ان کے پاپ موجود ہیں، ان کو گائیڈ کرنے والے موجود ہیں، دوسرے مذاہب کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیے موجود ہے آج۔ لیکن وہ کیوں پریشان ہے آج اندر سے؟ وہ کیوں ادھورا ہے؟ وہ کیوں انکمپلیٹ ہے؟ اس کو جو ہے اس کے جو مذہب کے اندر ہے اس کو عبادتوں سے مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کو ذکر میں وہ جو ہے مقام منزل کیوں نہیں طے کر پا رہا ہے؟ اس لیول کو کیوں نہیں اچیو کر پا رہا ہے؟ اس سیٹسفیکشن لیول کو کیوں وہ اچیو نہیں کر پا رہا ہے؟ تو اس پر غور کرنا ہوگا، ورنہ آپ کچھ بھی کر لو، کوئی بھی مقام حاصل کر لو دنیاوی اعتبار سے، آپ کو پلٹ کر ادھر ہی آنا ہے، اپنی طرف لوٹنا ہے، تم کو لوٹنا اپنی طرف ہے، یہ یاد رکھو، تم کو لوٹنا خود کی طرف ہے۔ اور یہ لوٹنا جو ہے نا، وقت سے پہلے لوٹ گئے تو سبحان اللہ، وقت سے پہلے لوٹ گئے تو سبحان اللہ، اور اگر وقت نکل گیا تو مرتے وقت تو آپ کو لوٹنا اپنی طرف ہی۔ پورا جو اس وقت شعور جو ہے آ جائے گا، آپ کو پورا کانشیس بیدار ہو جائے گا، آپ کو پورا نظارہ کرا دیا جائے گا آپ کو، پھر وہاں پر جو ہے نا پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر ایک انسان اس دنیا سے پچھتاوا لے کر لوٹتا ہے تو سوچنا پھر وہ کس حالت میں مرتا ہے، اور جس حالت میں مرے گا وہ آنے والے وقت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، یہ یاد رکھنا میری بات۔ تو اس لیے جیتے جی جو ہے اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہوگا، باہر کی زندگی کو بھی اور اندر کی زندگی، تو دونوں کو بیلنس کرنا ہوگا، ظاہر اور باطن کو بیلنس کرنا ہوگا، اپنے انٹرنل سسٹم کو بیلنس کرنا ہوگا۔ تو یہ بیلنس کرنے کے لیے کیا عبادت نہیں رکھی ہے؟ تو بے شک عبادت رکھی ہے، لیکن آج کا جو دور ہے، یہ دور کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضا یہ کہتا ہے کہ آج ہم اپنے آپ سے بہت زیادہ باہر ہیں۔ اور نماز کیا کہتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر دین اسلام کے اندر نماز افضل العبادت ہے، لیکن نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ تو نماز کے لیے شرط ہے پوری طریقے سے ایک جگہ ہونا، خیال کا یکسو ہونا، آپ کے دھیان کا یکسو ہونا۔ کیا؟ خیال کا یکسو ہونا، یہ شرط ہے نماز کے لیے، یہ بہت بڑی شرط ہے۔ ارے وضو کا ہونا بھی شرط ہے، ہاں غسل کا ہونا بھی شرط ہے، پاک جگہ کا ہونا بھی شرط ہے، قبلہ رخ ہونا بھی شرط ہے۔ لیکن باطن کو نہیں دیکھو گے، تمہارے باطن میں کیا شرط ہے؟ تمہارے انٹرنل سسٹم میں نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ عبادت کے لیے کیا شرط ہے؟ تو عبادت کے لیے شرط ہے تمہارا ایک جگہ ہونا خیال۔ کیا شرط ہے؟ اسی کو جو ہے اردو زبان میں حضور قلبی کہتے ہیں، کہ آپ جہاں پر ہو وہاں پہ ہونا۔ لیکن آج جو ہے آپ کا من چنچل بالک ہے۔ من کی خاصیت کیا ہے معلوم ہے؟ صفت۔ من کی صفت ہے کہ جہاں پہ آپ کا ہونا ہے وہ آپ کو وہاں نہیں رکھے گا۔ کیا نہیں رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھے گا آپ کو۔ جہاں پر آپ کا اصل ہونا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں رکھے گا، آپ کو کہیں اور ڈولا کے رکھے گا، آپ کو کہیں اور بہلا کے رکھے گا۔ آپ کا جہاں اصل ہونا ہے وہاں نہیں رکھے گا، آپ کو اپنے آپ سے باہر رکھے گا، اور اس میں لذت ہے، اس میں بے ہوشی ہے۔ جہاں پر بے ہوشی ہے وہاں پہ لذت ہے، اور جہاں پہ ہوش ہے تو وہاں پہ ایک الگ ہی لذت ہے، وہاں پہ الگ ہی سکون ہے، وہ الگ ہی مقام ہے کچھ۔ جہاں پر ہوش ہے، جہاں پر پریزنس ہے، جہاں پر آپ حاضر ہوتے ہو ہر وقت، جہاں پہ آپ اپنے آپ میں ہوتے ہو، جہاں پہ آپ کا حضور قلبی شامل ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کا نفس، دل اور روح ایک ہوتا ہے۔ جس عبادت کے اندر نفس، دل اور روح ایک ہوتا ہے، اس عبادت کی جو ہے مقبولیت کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس عبادت کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ عبادت کہیں اور ہی پہنچتی ہے، وہ عبادت آپ کو کہیں اور بلند مقام پر لے کر آتی ہے، وہ ذکر آپ کو کوئی اور بلندی پر لے کے جاتا ہے، وہ مراقبہ آپ کو کوئی اور بلندی پہ لے کے جاتا ہے، وہ عبادت آپ کو کوئی اور بلندی پہ لے کے جاتی ہے۔
تو کہنے کا مقصد کیا ہے, ہمیں میڈیٹیشن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, اور خاص طور سے آج کے دور میں, اور جو پرانے میڈیٹیشنز جو بزرگان دین نے دیا ہمیں, تو ہم نے ان کو کر کے دیکھا, لیکن آج کا جو دور کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کر رہا ہے ان میڈیٹیشنز کو. اسی لیے جو ہے آنے والے بیانات میں ہفتہ در ہفتہ انشاءاللہ تعالی العظیم جو ہے ہم لوگ ایک میڈیٹیشن کریں گے اور اس کو پورے ہفتے پریکٹس کریں گے. پھر جو ہے اگلے ہفتے اس کے اوپر کچھ ڈسکشن ہوگا, اور پھر ایک نیا میڈیٹیشن دیا جائے گا اسی بیان کے اندر, اور پھر پورے ہفتے اس میڈیٹیشن کو مریدوں کو کرنا ہے. اور جو اس سیشن کو جوائن کرنا چاہتا ہے ویلکم ہے. اگر اس سیشن کو جوائن کرنا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے, اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر میڈیٹیشنز کلب سے اور میڈیٹیشن جو ہے ذکر و اذکار سے جڑنا ہے تو, اگر کوئی جو ہے ٹوین فلیم کا شکار ہے اور کوئی جو ہے اندر جو ہے ادھوراپن محسوس کر رہا ہے, کسی کے اندر بے چینی زیادہ ہے, کوئی اگر ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پا رہا ہے, کوئی اگر اسٹریس لیول سے زیادہ گزر رہا ہے, کسی کو جو ہے ہسٹیریا کی بیماری کا شکار ہے, تو ان تمام کا جو ہے سولوشن میڈیٹیشن ہے. کیا ہے؟ میڈیٹیشن ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے لیکن ڈاکٹر کی جو مشینری ہے وہ رپورٹ میں آپ کو صحیح یہ معلوم نہیں پڑے گا کہ ہسٹیریا کیا ہوتا ہے. ہسٹیریا ایسی بیماری ہے جو رپورٹس میں نہیں آتی ہے, وہ آپ کے اندر کی بیماریاں ہیں. وہ آپ کو جو ہے میڈیٹیشنز کے ذریعے ہی اس کو جو ہے اس کی وجہ تک آپ پہنچ سکتے ہیں, اس کے روٹ تک آپ پہنچ سکتے ہیں. تو اگر کسی کو جڑنا ہے تو وہ واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے. تو یہ ہفتے در ہفتے انشاءاللہ تعالی العظیم جو ہے یہ بیانات چلیں گے, ذکر چلیں گے, میڈیٹیشن چلیں گے, اور ہر ہفتے نئے میڈیٹیشن ہوں گے. اور پورے ہفتے جو ہے آپ کو میڈیٹیشن کرنا ہوگا ڈیلی, تاکہ وہ جو اثرات آپ پہ مرتب ہو سکے, ایک ماحول جو ہے تیار کیا جا سکے. اس کے لیے سالک کے لیے, طالب مولا کے لیے, تاکہ وہ اپنی منزل, اپنی حقیقت کی منزل کی طرف چلے, اپنے اصل کی طرف چلے. یعنی وہ سکون کس طرح سے حاصل کر سکے, اس کے اندر سکون کس طرح سے داخل ہو گئے, وہ اپنے آپ میں مکمل کس طرح ہو سکے, کمپلیٹ کیسا ہو سکے, اس کا اندر سے جو نظام ہے بگڑا ہوا ہے وہ صحیح کیسے ہو سکے, اس کا سسٹم صحیح کیسے ہو سکے. تو وہ اس کی طرف ہم چلیں گے, غور کریں گے. تو ہر ہفتے جو ہے بیان ہوگا اور میڈیٹیشن کرایا جائے گا. تو آج کا جو میڈیٹیشن ہے یہ پہلے ہفتے کا میڈیٹیشن ہے, یہ آپ کو ڈیلی کرنا ہے, مطلب ہر دن کرنا ہے. اور سنیچر کو جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگا تمام مریدوں کے بیچ میں, اور سنڈے کو ایک نیا میڈیٹیشن کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تو آج کا جو میڈیٹیشن ہے وہ ذکر جلی ہے, یعنی ذکر بالجہر. اس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ لاؤڈ میڈیٹیشن, یعنی ڈائنامک میڈیٹیشن کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. یعنی ڈائنامک اور سائلنٹ میڈیٹیشنز ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ ڈائنامک کے اندر آتا ہے. ایک سائلنٹ میڈیٹیشن بھی ہوتا ہے اور ایک ڈائنامک میڈیٹیشن ہوتا ہے, لاؤڈ میڈیٹیشن ہوتا ہے. تو ذکر بالجہر جو ہم عبادت میں بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی لاؤڈ, زبان سے ذکر کرنا. کیا کرنا؟ زبان سے ذکر کرنا. تو ہم جو ہے الفاظ سے ذکر کریں گے اور الفاظ کی کیفیت سے جڑنے کی کوشش کریں گے. کس کی کیفیت سے؟ الفاظ کی کیفیت سے جڑنے کی کوشش کریں گے. تو آج کا جو پہلا میرے پیر کامل کے صدقے میں جو ہے یہ ذکر شروع کر رہا ہوں تمام کے جو ہے درمیان میں. مولا جو ہے اس کو اپنے پائے تکمیل تک جو پہنچائے, مولا اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے, مولا اس کو جو ہے لوگوں کے دلوں میں اتار دے مولا, اور اس کے اثرات جو ہے ان کے روح میں اتار دے مولا. تو آج کا جو یہ ذکر میں دے رہا ہوں تو وہ ذکر کا نام یہی ہے کہ زبان سے ذکر کرنا, ڈائنامک ذکر کرنا. تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ ریلیکس ایک پوزیشن میں بیٹھ جانا ہے. کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ ایک پوزیشن میں بیٹھ جانا ہے, ایک دم جو ہے ریلیکس بیٹھ جانا ہے, باڈی کو ہلکا چھوڑ دینا ہے. ٹیکے سے بیٹھنا ہے, ٹیکے سے بیٹھ سکتے ہیں. مانڈی ڈال کے بیٹھنا ہے, مانڈی ڈال کے بیٹھ سکتے ہیں. ٹوپی پہن کے بیٹھنا ہے, بیٹھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ میڈیٹیشن کے اندر جینز پہن کے نہیں بیٹھنا ہے, ٹائٹ کپڑے پہن کر نہیں بیٹھنا ہے. آپ کو جو ہلکے کپڑے پہننا ہے. تو آپ کو ایک دم ریلیکس پوزیشن میں بیٹھ جانا ہے اس طرح سے, اور آپ کو جو ہے کہنا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ. اور اگر کوئی دیگر مذاہب کا یوٹیوب کے اندر یہ جوائن کرنا چاہتا ہے, تو اگر وہ لا الہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے دیگر ذکر موجود ہے ہمارے پاس. وہ کس طرح کا ذکر کر کے جو ہے اپنی جو ہے کیفیت سے جڑ سکے, اپنے ایموشنز کے ساتھ جڑ سکے, اپنی انرجی کو جو ہے محسوس کر سکے.
تو وہ بھی ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. تو اگر کوئی وہ ذکر حاصل کرنا چاہتا ہے تو رابطہ ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے، کانٹیکٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ہے ہمارے جو خاص مریدین ہیں اور جو امت مسلمہ ہے اس کے لیے ذکر ہے، یہ میڈیٹیشن ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو جب یہ پڑھنا ہے تو بڑے جو ہے محبت کے ساتھ ڈوب کر پڑھنا ہے، اور اس الفاظ کے اندر جو نام ہے، جو اسم موجود ہے، اس اسم کے ساتھ جڑنا ہے آپ کو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ جو ہے ذکر آپ کو ایک ہفتہ کرنا ہے، کیفیت میں ہے، ڈوبنا ہے، آپ کو اندر اترنا ہے اور پورے کانشیس کے ساتھ دھیان دینا ہے الفاظوں پر، اور وہ الفاظ سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے. الفاظ کے اندر ایک انرجی ہے، وہ انرجی کو محسوس کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے اس ہفتے کا ذکر ہے. انشاءاللہ تعالی العظیم جو ہے اگلے ہفتے پھر جو ہے ہم ملیں گے، اور جو ہے آگے جو ہے ذکر کے سلسلے کو بڑھائیں گے، میڈیٹیشن کے سلسلے کو بڑھائیں گے. ہر طرح کے میڈیٹیشن جو ہے ہفتہ در ہفتہ ہم سیکھیں گے. اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ انسانیت کو، اگر وہ ہیومینٹی کو اہمیت دیتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کے اندر سے جو ہے سسٹم کو بیلنس کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ جو ہے میڈیٹیشن کو جوائن کر سکتا ہے. وی آر ویلکمنگ ٹو آل آف یو. مطلب یہ جو صوفیزم ہے سب کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ تمام دیگر مذاہبوں کے لیے کھلا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ صرف مسلمان جو ہے اس سے فیض حاصل کرے، یہ تمام جو ہے اس کائنات کے جو ہے انسانوں کے لیے کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی العظیم جو ہے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہو.